یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے بھائیوں، اب ہمارے ہاں نا یہ رسم و رواج بن گیا ہے۔ 12 ربیع الاول آتا ہے تو دیگیں چڑھتی ہیں اور جلوس نکلتے ہیں اور نعت خوانی ہوتی ہیں، لیکن کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ نہیں کرتا، زندگی نہیں بدلتے۔ وہ مجھے ایک دفعہ شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب، ہم لوگ تو حضرت صاحب کہتے ہیں، وہ علامہ صاحب کہتے ہیں، علامہ صاحب آپ ہمارے 10 مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ میں کہا میں تو پہلے ہی خوش ہوں، تھوڑے پیسے کی تو میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے مجھے پہلے ہی ڈھیر سارا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، میرے لیے سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میں سارا سال اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں، اہل بیت کے مناقب پڑھتا ہوں ان کا میراثی بن کر، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال ہے یہ ہمارا۔ دیکھو وہ جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچ گانا، کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمارا آتا ہے محرم تو 29 ذوالحج کو حضرت 27 ذوالحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے ابو لولو نے، اور 29 کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے، جو دنیا میں ایک کافر نے کہا تھا، برٹن رسل نے، کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، جن کے لیے کافروں نے گواہی دی۔ اور آگے پھر محرم میں حسینی قافلے کی شہادت ہے، قیامت تک امت روتی رہے گی اور یاد کرتی رہے گی۔ لیکن بھائیوں، اب ہمارے ہاں نا یہ رسم و رواج بن گیا ہے۔ 12 ربیع الاول آتا ہے تو دیگیں چڑھتی ہیں اور جلوس نکلتے ہیں اور نعت خوانی ہوتی ہیں، لیکن کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ نہیں کرتا، زندگی نہیں بدلتے، بس ایک رسمی چیزیں ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ محرم آتا ہے، ماتم ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، اور وہ مجھے ایک دفعہ شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب، ہم لوگ تو حضرت صاحب کہتے ہیں، وہ علامہ صاحب کہتے ہیں، علامہ صاحب آپ ہمارے 10 مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ سمجھ آ گئی؟ خوش کرنے دی، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ میں کہا میں تو پہلے ہی خوش ہوں، تھوڑے پیسے کی تو میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے مجھے پہلے ہی ڈھیر سارا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، میرے لیے سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میں سارا سال اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں، اہل بیت کے مناقب پڑھتا ہوں ان کا میراثی بن کر، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا صلہ میں ان سے لوں گا، ہمارے مراثی آتے ہیں نا تو ہماری تعریف کرتے ہیں، تو ہم سے آج تک لے کر جاتے ہیں۔ جب کبھی میں کہہ دوں نا نہیں جاؤ جاؤ، پھر آگے مجھے تانا دیتے ہیں، مڑسی حراجاں کول جائیے، ہمارے قریب دوسرے ذمہ دار حراج ہیں، مڑسی حراجاں کول جائیے، سنپانا کول جائیے، قریشیاں کول جائیے، اسی تھوڑے میراثی ہیں، تھوڑے کول لینا ہے۔ میں کہا بھائی میں اہل بیت کا مراثی ہوں، میں نے ان سے لینا ہے، آپ لوگ مجھے کیا دو۔ ایک دفعہ اموی شہزادہ ہشام بن عبد الملک طواف کر رہا تھا حج پہ، تو اس نے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا، لوگوں نے دھکے دے کے پیچھے ہٹا دی، نہیں لے سکا۔ اتنے میں امام زین العابدین آئے طواف کرتے ہوئے، اور جب حجر اسود کے سامنے تو مجمع ایسے چھٹ گیا گائے کی طرح، اور بالکل حجر اسود خالی ہو گیا، آپ نے بوسہ لیا،
ہشام کے ساتھ شامی سردار تھے، عرب سردار، وہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، ہشام جانتا تھا یہ کون ہے۔ وہ کہنے لگے ہشام سے یہ کون ہے؟ تو انجان بن کے آنکھ لگا، پتہ نہیں کون ہے۔ اس کا جب میں 10 دیتا تھا ساڑھی بیچتی ہے۔ تو فرزدق ایک شاعر تھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا جی میں دساں کون ہے؟ شامی سردار سے کہنے لگا کہ بتاؤ، فَهَذَا الَّذِي تَعْرَفُهُ الْبَطْحَاءُ وَالْجَبَلُ، یہ وہ ہے جس کو مکہ کا پہاڑ بھی جانتا ہے، پتھر بھی جانتا ہے۔ مَا قَالَ لَا إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوْ التَّشَهُّدُ لَكَانَ لَهُ نَعَمٌ، 35 اشعار فی البدی اس نے آپ کی شان میں کہے۔ تو ہشام کو غصہ چڑھ گیا، اس نے ان کو عثفان میں قید کر دیا۔ جب امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم اس کو انعام بھیجا۔ تو وہ فرزدق رونے لگا، کہنے لگا جو پیسے لے کر آیا تھا، کہا حضرت سے کہنا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے، اور آپ کی تعریف کی ہے آپ کے نانا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، واپس دیں۔ تو پیسے واپس کر۔ تو بھائیو، اصل تو ہے کہ ان کی زندگی اپنانا، نہ کہ مجلسیں قائم کرنا اور کانفرنسیں قائم کرنا اور زندگی 1 سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو تو ان کے کرنے کا کیا فائدہ؟ نہ جھوٹ چھوٹا، نہ سود چھوٹا، نہ بدکاری چھوٹی، نہ گالیاں چھوٹی، نہ توبہ کی، تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو اس سے بھائیو، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس نئے سال سے اپنی زندگی کو ابتدا کریں توبہ کے ساتھ، کہ یہ رمضان کا تو محرم کے جمعے سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے کا جمعہ ہے، اگلا جمعہ محرم میں آئے گا۔ باہر بھی ہے بہت مجمع ماشاءاللہ، دھوپ میں ہے، گرمی میں ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ہم اجتماعی توبہ کریں، تو آپ تیار ہیں؟ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ تو اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے۔ اور باقی علماء سے پوچھ لینا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے، جب توبہ تو کر لی، پچھلے سب معاف ہو، چاہے وہ حقوق العباد ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ، وہ سب معاف ہو گئے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ وہ معافی، وہ توبہ پکی ہو اور صحیح ہو۔ وہ پوچھ لینا کسی مفتی سے، کسی عالم سے، لیکن گناہ ایک دفعہ سب دھل جاتے ہیں۔ اور یہ نہ کہا کرو کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اور حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر، اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو چاہے معاف، یغفر لمن یشاء، کہ میں جس کو چاہوں معاف کر۔ جب قارون زمین میں دھس رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ میں نے جان دے، میں نے معافی دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو، وہ اور نیچے جاتا تھا، وہ کہتا مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ کہتے اور پکڑو، وہ اور نیچے جاتا، وہ منتیں کرتا رہا، اور آپ کہتے رہے پکڑو، اور وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہوا جائے گا بَمَا خزانوں کے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں دھس گیا تو جبریل آ گیا، سبحان، کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا، وَعِزَّتِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأَخَذْتُهُ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ اللہ تو ایسا کریم۔ ہاں، حقوق العباد ان لوگوں کے حق ادا کرنے کے بعد
مکمل توبہ ہوگا. اب کسی کی زمین دبا کے بیٹھا کہ یا اللہ معافی، تو گناہ تو معاف ہو جائے گا، زمین واپس کرنی پڑے گی، ورنہ قیامت کے دن بڑا اوکھا کام ہوگا. جو لوگوں کے حقوق لے کر مر جاتا ہے وہ بہت خوفناک انجام کا شکار ہوتا ہے. اس لیے بھائیو، اپنے حقوق چھوڑنا سیکھو، لوگوں کے حقوق دبانا نہ سیکھو. تو سارے بھائی نیت کرتے نا انشاءاللہ، ایک نماز نہیں چھوڑنی اور ایک بڑے گناہوں سے بچنا. جب کبھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، توبہ کر لینی. میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، 70 سے مراد 70 نہیں، یعنی بہت زیادہ دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ اس سے راضی. اللہ تو ایسا کریم. ہمارے طرح تھوڑا ہی ہے کہ بھائی تینوں میں 2 باری پہلے معافی دیتی، بس ہوں کوئی معافی نہیں، دفعہ ہو جاؤ. وہ تو ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تو اصل سے پاک ذات ہے. ساری زمین گناہوں سے بھر دو، پھر کہو یا اللہ توبہ کرتا جاؤ، معاف کیا، جاؤ معاف کیا. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور سنتیں پڑھ لو. اور ایک دوسرا ضروری بات سن لو کہ اس رش میں جیب کاٹنے والے بھی آئے ہوتے ہیں، تو اپنی جیب کی بھی حفاظت کرنا. یہ جمعرات کے بیان میں جہاں اتنا مجمع اللہ کی بات سننے آتا ہے، وہاں لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں. تو اپنی جیب کا خود خیال کرنا. اور مجھے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ یہ ضرور موجود ہوں گے. کم وقت جو حرام کھانے کے عادی ہیں وہ توبہ ہی کر لو، نام مراد دو. کدی کوئی ویکھے نے جیب کٹن والا بھی بڑے پیسے والا بن گیا ہو، یا کدی کوئی چور بڑے پیسے والا بن گیا ہو. ذلت ہی ہوتی ہے. تو بھائی آپ نے اپنی جیبوں کا خیال کرنا. سنت